الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس کے نصاب میں مختلف علوم و فنون پر مشتمل کتابیں شامل ہیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک اہم ترین فن کی اہم ترین کتاب المرقات کی لیکچر سیریز میں ہم حاضر ہیں۔ یہ کتاب مولانا فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو منطق کا معلم رابع یعنی چوتھا استاد کہا جاتا ہے۔ ابو علی سینا، فارابی اور جو ہے وہ ارسطو کے بعد جو چوتھے نمبر پر باری آتی ہے وہ مولانا فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی آتی ہے۔ آپ کی یہ اہم ترین کتاب ہے جو انتہائی مختصر اور جامع معنی اور ابتدائی طلباء کے لیے انتہائی مفید کتاب ہے۔ آج ہم اس کتاب کے لیکچر سیریز میں حاضر ہیں۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنفین اپنی کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے کتاب کا آغاز فرماتے ہیں، تو ان کی اتباع کرتے ہوئے مولانا فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور الحمدللہ سے فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرما لیجئے کہ با حروف جارہ میں سے ہے اور اسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ اصول ہے کہ جب بھی حروف جارہ کسی جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو جار اور مجرور مل کر یہ کسی فعل کے یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں، تو ان کا جو فعل ہے یا شبہ فعل ہے اس حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں عام فعل نکالا جاتا ہے جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع، اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اس کام کی مناسبت سے تعلق رکھنے والا، اس کام سے تعلق رکھنے والا فعل جو ہے وہ یہاں پہ پیچھے محذوف نکالا جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے جو فعل محذوف ہے وہ اصنفو بھی نکالا جا سکتا ہے کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں اللہ عز و جل کے نام کی مدد سے، اور یہاں پر اشرعو یعنی شروع کرنے والا فعل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ با یہاں کس معنی میں ہے، تو لفظ با جو حروف جارہ ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر مدد طلب کرنے کے معنی میں ہے کہ اللہ عز و جل کے نام کی مدد طلب کرتے ہوئے میں اپنی کتاب کو شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد لفظ اسم ہے۔ لفظ اسم کے حوالے سے نحویوں کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ اسم سمون سے نکلا ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وسمون سے نکلا ہے۔ بہرحال جس سے بھی نکلا ہو اس کا معنی ہے نام۔ اصل میں یہ اسمون تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے جو الف ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ مشتق ہے، یہ جامد ہے، یہ کیا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو زیادہ بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کو علم مانا جائے اور لفظ اللہ کو غیر مرکب مانا جائے، کیونکہ جس طرح اللہ عز و جل کی ذات جو ہے وہ مرکب نہیں ہے، اجزاء سے پاک ہے، اسی طرح اللہ عز و جل کے نام کو بھی اجزاء سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ دونوں کا معنی ہے رحمت فرمانے والا، اور دونوں جو ہے یہ مبالغے کے لیے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں کا معنی رحمت فرمانے والا ہے تو یہاں پر دو الفاظ کیوں لائے گئے؟ تو اس کے حوالے سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ رحمان اور لفظ رحیم کے جو اطلاقات ہیں، جو ان کے استعمالات ہیں، اس حوالے سے فرق ہے کہ لفظ رحمان جو ہے یہ آخرت میں بھی جو رحمت فرمانے والی ہستی ہے، دنیا میں بھی رحمت فرمانے والی ہستی ہے۔ یہاں سے رحمان سے وہ مفہوم مراد ہے کہ دنیا کا بھی میں بھی رحمت فرمانے والا اور آخرت میں بھی رحمت فرمانے والا، اور رحیم جو ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ آخرت کی رحمت جو ہے وہ مقدم ہے بنسبت دنیا کے، تو اس لیے جو ہے وہ آخرت کی رحمت کو
پہلے مراد لیا گیا۔ لیکن ایک مراد یہ بھی ہے کہ لفظ رحمان سے مراد زیادہ رحمت ہے بنسبت لفظ رحیم کے۔ تو لفظ رحمان سے مراد دو طرح کی رحمت ہو سکتی ہے، اگر تو اس سے مراد جو ہے وہ مقدار کے اعتبار سے رحمت ہو تو وہ تو دنیا میں زیادہ ہے، اور اگر جو ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے رحمت زیادہ ہو تو وہ رحمت آخرت کی زیادہ ہے۔ تو بہرحال رحمان میں جو بھی رحمت کا مفہوم مراد لیا جائے گا وہ مفہوم رحیم میں پائی جانے والی رحمت سے زیادہ ہوگا، کیونکہ عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ جس لفظ میں الفاظ زیادہ ہوں اس لفظ کے مفہوم میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پہ لفظ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں، اس میں لفظ الف لام ہے۔ الف لام کے مختلف معنی ہیں، یہاں پر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ حمد کی جنس اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ تو بہرحال یا پھر یہ کہ یہاں سے کوئی مخصوص حمد بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ ایک مخصوص حمد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی وہ مراد ہے، یا جو اللہ عز و جل خود اپنی فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، یہاں سے وہ حمد مراد ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی الذی ابدع، ابدع جو ہے یہ باب فعال کا صیغہ ہے۔ ابدع کا مطلب ہوتا ہے ایسی کسی چیز کو اس طرح پیدا کرنا کہ اس کا کوئی سیمپل یا کوئی نمونہ یا کوئی اس کا مطلب سابقہ اس کا کوئی چیز موجود نہ ہو، بطور نمونہ کوئی چیز موجود نہ ہو، نئے سرے سے تخلیق فرمانا، یہ ابداع کہلاتا ہے۔ الافلاک والارضین جمع کے صیغے ہیں، تو جو اس کے شارحین ہیں کتاب کے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع کے صیغے لانے کا مقصد ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جس نے تمام زمینوں کو تمام آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ یہ کتاب کے آغاز میں لانے کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو اس حوالے سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اسلاف کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی کتاب کے شروع میں بسم اللہ بھی لے کر آتے ہیں اور الحمدللہ بھی لے کر آتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے نہ کیا جائے وہ کام نامکمل رہتا ہے، اور دوسرا یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جس کام کا آغاز حمد سے نہ کیا جائے وہ بھی نامکمل رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں کے حوالے سے چونکہ حدیث پاک ہے تو پھر ہم کس کی ابتدا کریں؟ بسم اللہ سے ابتدا کریں یا الحمدللہ سے ابتدا کریں؟ تو اس حوالے سے شارحین نے یہ جواب دیا، ابتدا کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ابتداء حقیقی ہوتی ہے، ایک ابتداء اضافی ہوتی ہے، اور ایک ابتداء عرفی ہوتی ہے۔ ابتداء حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے، ابتداء اضافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پہلے، اور ابتداء عرفی سے پہلے کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصود سے پہلے۔ تو اب یہاں پر اگر ہم حدیث پاک میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا والی حدیث پاک ہے وہاں سے مراد ہم یہ لیں کہ حقیقی طور پر بسم اللہ سب سے پہلے ہونی چاہیے، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ ہو، اور الحمدللہ کی جو ابتدا والی حدیث پاک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو مقصود سے پہلے حمد کی جائے یا پھر یہ ہے کہ کسی سے پہلے حمد کر لی جائے، ضروری نہیں کہ سب سے پہلے حمد کی جائے۔ تو اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی کہ سب سے پہلے بسم اللہ ہونی چاہیے اور الحمدللہ بھی کسی نہ کسی سے پہلے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اور درود ہوں اس ہستی پر جو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ لفظ صلاۃ جو ہے اس کا مطلب مختلف مطالب ہیں، اس کی اضافتیں مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ لفظ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ عز و جل کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کرنا۔ اگر لفظ صلاۃ کا جو نسبت ہے وہ فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، دعائے استغفار کرنا یا دعائے رحمت کرنا۔ اور اگر اس کا مطلب جو ہے اس کی نسبت وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت کی دعا کرنا، رحمت بھیجنا۔ تو یہ اس کے مطلب مختلف مفاہیم ہیں۔
یہ میں ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے، تو میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اس حدیث پاک کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر صلاۃ ہو۔ جب بھی صلاۃ پڑھی جاتی ہے تو یہ ایک عرف عام میں ایک بزرگوں کا طریقہ ہے کہ آل اور اصحاب پر بھی صلاۃ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں آل سے مراد مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں۔ دوسری مراد یہ ہے کہ لفظ آل کا اطلاق ہر متقی مومن پر بھی کیا جاتا ہے، اور اصحاب سے مراد سب جانتے ہیں کہ یہ صاحب کی جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ وبعد، اور اس کے بعد فَهَذِهِ عِدَّةُ فصول، اب یہاں سے کتاب کی تمہید بیان فرما رہے ہیں کہ هَذِهِ عِدَّةُ فصول، یہ چند فصلیں ہیں فی علم المیزان، علم میزان کے بارے میں۔ علم منطق کے مختلف نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک علم میزان بھی ہے، چونکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ افکار کا موازنہ کیا جاتا ہے، افکار کو تولا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو علم میزان کہتے ہیں۔ فَهَذِهِ عِدَّةُ فصول، یہ کتاب چند فصول ہیں علم المیزان، علم منطق کے بارے میں۔ لا بد من حفظها وضبطها، یہ ہا ضمیر کا مرجع فصول ہے، ان فصول کو یاد رکھنا، وضبطها یاد کرنا، وضبطها اور یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ جو یہ چاہے کہ ان یتذکرہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے، کن لوگوں میں سے، جو ارادہ کرنے والا ہے وہ کن لوگوں میں سے ہو، من اولی الاذہان، وہ ذہن رکھنے والے لوگوں میں سے ہو، وعلی اللہ التوکل وہو المستعان، اور اللہ پر ہی توکل ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے منطق کا خطبہ، مرکات کا ہم نے خطبہ پڑھا ہے، اور اس خطبے کے اندر ہم نے جو الفاظ لائے گئے ان کی وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی، وہ بھی پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ تمہیدی کلمات تھے جو مصنف نے ذکر فرمائے، ہم نے ان الفاظ کو پڑھا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے لیکچر میں منطق کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے مصنف علیہ الرحمہ ایک بحث شروع فرما رہے ہیں، علم کی تعریف کے حوالے سے اور اس کی اقسام کے حوالے سے، تو اگلے لیکچر میں ہم وہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔